نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ کل کی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی کہ ہدایت تو تمام جہان والوں کے لیے ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ متقین اٹھاتے ہیں۔ آج کے درس میں، آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ متقین کون لوگ ہیں، ان کی کیا صفات ہیں۔ اللہ رب العزت نے متقین کی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار لوگ، متقی لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے۔ ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں دیکھا، اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ واجب الوجود ذات موجود ہے، جو تمام صفات اور کمالات کو جامع ہے، اور سارا جہان اس کے تصرف اور قبضے میں ہے۔ اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ بیمار ہوتا ہے، نہ موت آتی ہے اس پر، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح ہم نے اللہ رب العزت کے پیغمبروں کو نہیں دیکھا، مگر ہمارا ایمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر ہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اسی طرح ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت جہنم کو نہیں دیکھا، مگر ہمارا سب پر ایمان ہے۔ متقین کی دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی مکمل شرائط اور واجبات کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہیں کرتے، ان کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو آدمی بغیر مجبوری کے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس کی نماز بھی کامل نہیں ہوتی۔ جو لوگ مسجد کے قریب رہتے ہیں اور مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، گھر پڑھ لیتے ہیں بغیر کسی مجبوری کے، تو ان کی نماز بھی کامل نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز صرف مسجد ہی میں ہوتی ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، بوڑھا ہے، کوئی بیماری ہے، بارش ہے، راستہ نہیں ہے، تو گھر پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ متقین کی تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں۔ اکثر حضرات تو یہ فرماتے ہیں مما کے اندر جو ما ہے، اس سے مراد مال ہے، جو ہم نے ان کو مال و دولت دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عشر نکالتے ہیں، فطرانہ ادا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، ان فی المال حقا سوی الزکاۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، یعنی کہ نفلی صدقات ہیں۔ زکوٰۃ کے علاوہ مال کو خرچ کرنا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ خرچ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان کو مال و دولت عطا کیا ہے، لیکن وہ صرف زکوٰۃ پر ہی گزارا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ ہی، کہیں اگر کوئی مستحق آ جائے، کوئی رشتہ دار ہو، قریبی ہو، یا کوئی اور مسکین وغیرہ آ جائیں تو ان کو زکوٰۃ ہی دیتے ہیں، نفلی صدقات وغیرہ نہیں کرتے۔
لیکن اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اس سے وہ خرچ کرتے ہیں، یہ متقین کی صفت ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماں کے اندر جو ماں ہے اس سے مراد مال نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو نعمت اور قوت عطا کی ہے وہ اس سے مراد ہے۔ کسی کو اگر اللہ نے عقل دی ہے وہ لوگوں کو صحیح مشورے دے، اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو وہ مال خرچ کرے، اللہ نے کسی کو علم والی دولت دی ہے تو وہ آگے لوگوں تک پھیلائے، اس کو پہنچائے۔ اگر اللہ نے کسی کو بدنی قوت عطا کی ہے تو وہ کمزور لوگوں کی بدنی مدد کرے کہ ان کے کام آئے، ان کے ہاتھ بٹائے۔ یعنی کہ ساری چیزیں جو جس شعبے کے اندر اللہ نے انسان کو مہارت عطا کی ہے وہ اسی شعبے کے اندر جو لوگ کمزور ہیں ان کی مدد اور نصرت کرے، یہ اس کے اندر داخل ہے۔ یہ متقین کی تیسری صفت ہے۔ متقین کی چوتھی صفت، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف، یعنی کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ان لوگوں کا قرآن مجید اور احادیث مبارکہ پر ایمان ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں اور معنی اور مفہوم بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی کہ قرآن کریم کے الفاظ وہ ہیں جو لوح محفوظ سے نازل ہوئے ہوں، اور احادیث کے الفاظ وہ ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلفظ فرمائے، بیان کیے، لیکن مفہوم دونوں کا اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر الفاظ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اور مفہوم بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن احادیث کے اندر مفہوم تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے لیکن الفاظ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ ہے قرآن اور احادیث کے درمیان فرق۔ جبرائیل علیہ السلام جو حکم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے، آپ اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کر دیتے، تو قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور احادیث بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید کا منکر کافر ہے، اسی طرح مجموعی حیثیت سے احادیث کا منکر بھی کافر ہے۔ کہ کوئی یہ کہے کہ میں مکمل احادیث کو نہیں مانتا، کوئی احادیث وغیرہ نہیں ہے، تو یہ ایک بندہ کافر ہے۔ متقین کی پانچویں صفت، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کی گئی اس پر بھی ان لوگوں کا ایمان ہے۔ یعنی کہ جتنی بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتابیں اور صحیفے نازل کیے گئے، ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ وہ اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے دور میں برحق تھے۔ اور ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ کہ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں۔ اگر بعد میں کسی چیز نے آنا ہوتا، کوئی کتاب، کوئی حکم، کوئی نبی نے آنا ہوتا، تو اللہ رب العزت من بعد کا ضرور فرماتے کہ متقین وہ لوگ ہیں جو آپ سے جو چیز آپ کی طرف نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل کی گئی اس پر بھی ان کا ایمان ہے، جو آپ کے بعد نازل کی جائے گی اس پر بھی ایمان ہے۔ اس لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے نہیں آنا، کوئی کتاب کسی نبی نے نہیں آنا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے وما انزل من بعد کا نہیں فرمایا بلکہ وما انزل من قبلک، کیونکہ حضور علیہ السلام پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نئے نبی نے پیدا نہیں ہونا، نبوت آپ پر ختم ہو چکی ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، متقین کی چھٹی صفت، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت برحق ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔
قیامت دور نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من مات فقد قامت قیامت ہوں، جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، جنت جہنم یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی دنیا کی زندگی کے، بلکہ دنیا کی زندگی کے آخری لمحات میں فرشتے نظر آنے لگتے ہیں۔ اگر نیک ہے تو اس کے جنت کی خوشبوئیں لے کر آتے ہیں، اور اگر بد ہے برا ہے تو اس کے لیے جہنم کے ٹاٹ اور بدبوئیں لے کر آتے ہیں۔ اس لیے قبر کو نہ بھولیں، جزا سزا کو نہ بھولیں، آخرت کو نہ بھولیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔